یہی فلسفہ ہے دنیا کا، العالم حادث، اسی پر ساری فلسفی ڈیپینڈ ہے۔ العالم حادث، نیچر ہے ہی چینجیبل، جو کچھ بھی خلق ہے ان کے علاوہ وہ سب چینجیبل ہے، حادث ہے۔ اب جب ہم حادث ہیں، بھائی پوری توجہ، جب ہم حادث ہیں تو دلیل حدوث یہ ہے کہ ہماری حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی پریشان، کبھی حالت اضطرار میں چلے جائیں گے، کبھی حالت اضطرار، شریعت کی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں حالت اضطرار اس حالت کو کہتے ہیں قبلہ، حالت اضطرار وہ حالت ہے کہ جب حرام بھی حلال کر دیتی ہے شریعت، مردار کھانا حرام ہے، اتنے بھوکے ہیں کہ جان نہیں بچے گی، تو شریعت کہتی ہے جان بچانے بھر کھا لو۔ یہ حالت اضطرار میں شریعت نے جواز پیدا کیا۔ طبیب حاذق کہتا ہے کہ صرف شراب تمہارا علاج ہے تو اتنی جس سے جان بچ سکتی ہے، کیونکہ حالت اضطرار ہے۔ یہ تو ہے سرکار حالت اضطرار، حالت اضطرار سے آگے بڑھیے تو ایک اور حالت ہے جسے حالت احتضار کہتے ہیں، عالم نزاع۔ وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی حواس جانے کی۔ ابھی عرض کروں گا، پہلے ایک بات سن لیجئے، ایک اور حالت ہے جو شاذ و نادر، اللہ نہ کرے کسی مولا کے چاہنے والے پر طاری ہو، کسی گہرے صدمے سے، گہری چوٹ سے، پریشان حالی سے، کسی بیماری سے مجنون ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، ہوش حواس سب چلے جاتے ہیں، سب بھول جاتا ہے، کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، بہہ کے کام کرنے لگتا ہے، جسے عام زبان میں پاگل کہتے ہیں، حالانکہ مولا کے کسی چاہنے والے کے لیے وہ لفظ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجنون کہہ لیجئے آپ آسان زبان میں، تو کبھی ہم مستر ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ مجنون۔ حدیث کیا ہے؟ وَأُوجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، انہیں معجون کیا گیا ہماری ولایت کے پانی سے۔ اور لفظ عجونی کو ترجمہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمات میں کہ سب کچھ جدا ہو سکتا ہے مگر وہ جوہر جسے عجین کیا گیا ہے وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خوش ہوں تب بھی ولایت جدا نہیں ہو سکتی، پریشان ہو، فاقہ ہو، غربت ہو، زبوں حالی ہو، پریشانی ہو، ولایت جدا نہیں ہو سکتی۔ ارے ہم نے تو بعض مجنونوں کو بھی دیکھا کہ وہ پاگل پن میں بھی یہ جانتے ہیں کہ مولا کے نام پر علیہ السلام کہنا چاہیے، مولا کے دشمن کے نام پر تبرہ کرنا چاہیے۔ وَأُوجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، انہیں مرکب کیا گیا ہماری ولایت کے پانی سے۔ خلط ملط کے سب کچھ جدا ہو سکتا ہے، ولایت جدا نہیں ہو سکتی۔ اب ایک حالت بچی، حالت احتضار، اس کا سرٹیفکیٹ خود ایک حدیث ہے جو عام طور پہ 40واں میں پڑھی جاتی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اگر لطف لیں آپ اس کا تو من ماتا جو مرا یہ عموم ہے، لیکن ماتا شہیدہ کے ساتھ اسے خصوص کر دیا، علی حب آل محمد، اہل بیت کی محبت پر۔
اہل بیت کی محبت پر. ماتا مرا, مرا کیسے؟ شہید. من ماتا علی حب آل محمد ماتا, تو فرمایا معصوم نے کہ ماتا شہیدہ. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایسی موت ہے شہادت جس کی تابع ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, ماتا شہیدہ. اچھا مرا شہید تو کوئی حدیث ہونا چاہیے تھی جس میں یہ ہو کہ جیا تو غازی. خیر آپ دیکھیں گے تو سینکڑوں مل جائیں گی اس قبیلے کی حدیثیں. مگر میں یہ اجنوب مائے ولایتنا کے تحت اپنا مضمون مکمل کر دوں سرکار. بس بات مکمل ہوئی. حالت احتضار یہاں استعمال ہوا لفظ شہید. شہید, اور شہید کے معنی ہے, قبلہ موجود ہے, شہید کے معنی ہے گواہ. سرکار ایک بات اور کہتا چلوں, آپ اجازت دیتا ہوں. شاہد کے معنی بھی گواہ کے ہیں اور شہید کے معنی بھی گواہ کے ہیں. دونوں میں فرق ہے. شاہد اس میں فاعل ہے, گاڑھا نہیں کر رہا ہوں, آسان کروں گا. شہید صفت مشبہ ہے, شاہد گواہ, شہید بھی گواہ. لیکن صفت مشبہ کا خاصہ یہ ہے, علماء موجود ہیں, کہ وہ صفت جس کا کبھی ذات سے انفاق نہ ہو. اچھا اب انفاق جانے دیجئے, آسان. اور صفت مشبہ وہ صفت جو کبھی ذات سے جدا نہ ہو سکے. یعنی شاہد گواہ, شہید بھی گواہ, لیکن شاہد کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ گواہی پر باقی رہے. شہید کی یہ گارنٹی ہے کہ ہمیشہ گواہی پر باقی رہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو اہل بیت کی محبت پر مرا وہ شہید مرا. عرفی ترجمہ شہید کا آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ معیت معصوم میں جو محبت اہل بیت میں امام معصوم کے حکم سے میدان نبرد میں بھر جائے وہ شہید. یہ عرفی ترجمہ ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی یہی لغت پوشیدہ ہے, کیونکہ وہ جو امام کی معیت میں جان دیتا ہے وہ امام پر گواہ ہوتا ہے, امامت کی گواہی پر مرتا ہے. اسی لیے ہم سب کو شہید نہیں کہتے, ہر ایک کو شہید نہیں کہتے. تو شہادت کے معنی گواہی دینا, شہادت کے معنی گواہی. شہید گواہی دینے والا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. شہادت کا آپ فلسفی, شہادت کا لازمہ ہے نظارت. شہادت کا لازمہ ہے نظارت ہے. اچھا شہادت کے لیے ضروری ہے کہ آئی وٹنس ہو, چشمدید ہو. شہادت کا لازمہ یہ ہے کہ چشمدید ہو, گواہی دیکھی ہوئی ہو, آئی وٹنس ہو. اسی لیے موت سے جوڑا ماتا شہیدہ. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا, گواہ مرا. گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں دیکھی گواہی ہو. مومن جب عالم احتضار میں ہوتا ہے سامنے مولا کو دیکھ کے کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین ماتا شہیدہ. باقی انشاءاللہ کل اتنا معروضہ ہے, وقت میں تشریف لے آئیے گا تو کچھ زیادہ باتیں ہو جائیں گی. ایک قرب اور اتصال کی بحث جو میں نے چھیڑی تھی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. ما بقیہ ایک رشتہ ہے, ایک رابطہ ہے, اور وہ رابطہ وہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ گھر سے نکل گئے آپ تو سفر میں نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جاتی ہے. 4 کی 2 رکعت. کیوں؟ حد ترخص جو شریعت نے بتائی ہے. اب وقت نہیں ہونا, حد ترخص پہ 1 گھنٹہ بولتا, ہاں پھر ایک نئی مجلس چھڑ جاتی ہے.
حد ترخص شریعت نے بتائی ہے، اس کی بھی ایک فلسفی کہ اس سے باہر ہے تو غریب ہے۔ اب تکالیف شرعیہ کم کر دی گئی، روزہ کا گن لو، بعد میں رکھ لینا، جاؤ قصر، سب کچھ قصر ہو جاتا ہے۔ اور جب سفر میں نکلتے ہیں تو کہ آپ اعمال کے مسئلے میں مقصر، چار کی دو، پہنچیے کربلا روزہ امام حسین علیہ السلام پر، اب 4 کی 4 پڑھیے، اب قصر نہیں ہے۔ کیوں قصر نہیں ہے؟ تو کریم آقا فرمائیں گے کہ قصر نماز ہوتی ہے غربت میں۔ ارے میرا روزہ میرے چاہنے والوں کے لیے وطن ہے، جب غربت کا اطلاق نہیں تو یہاں قصر کیسے؟ یہ تعلق خاطر ہے، اور کتنے قریب کا تعلق ہے کہ وہ حسین جس نے انبیاء کی مدد کو قبول نہ کیا، جس نے ملائکہ کی مدد کو قبول نہ کیا، جس نے جنات کی مدد کو قبول نہ کیا، اس نے زیر خنجر بھی ہمیں یاد کیا۔ شیعتی ما ان شربتم معذبن فسقو او سمیتم، بس بات آ گئی، اسی حوالے سے سن لیجئے، شب جمعہ ہے، او سمیتم بے غریبن او شہیدن فضل۔ اے میرے شیعو، جب پانی پینا تو میری پیاس یاد، اور جب تمہارے ہاں کوئی ذکر غربت تو مجھ پاس ہے۔ ایک بیت میں بڑا کرب ہے، بس اسی پہ مجلس تمام کر دوں گا 5 منٹ۔ لیتاکم، یہ 2 حرف عربی میں، یعنی اصطلاح نحو میں 2 حرف حسرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیتا اور لعلہ، کہ کاش ایسا ہوتا۔ کتنی تڑپ ہے آقا کے اس مصرع میں، لیتاکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون، اے کاش تم سب کے سب روز عاشوراء ہوتے تو مجھے دیکھتے۔ آقا کیا دیکھتے؟ کہ میں کس طریقے سے کیف استسقی لطفل، یہاں آقا نے لفظ استعمال کیا استسقا، طلب باب استفعال میں جب جاتا ہے تو طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے استخارہ طلب خیر، استغفار طلب مغفرت، ایسی سقا پانی میں، لیکن استسقا آپ طلب کرنا، یہ لفظ خود ایک خاص ایک کیفیت کا عکاس ہے۔ اس پر غور کریں اور آپ اسے ذرا اندر سے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نماز جو آب بارہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز استسقا، نماز طلب آب، اور وہ بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی فقہا بیان فرماتے ہیں کہ نماز استسقا کے لیے جب نکلیں تو بستی سے باہر بیابان صحرا کی طرف جائیں، مویشیوں جانوروں سب کو ساتھ لے لیں، بچوں کو ماؤں کی گود سے الگ کر دیا جائے، اور بیابان میں صحرا میں جا کے اللہ سے فریاد کریں۔ تو بچوں کو ماؤں کی گود سے جو فلسفی اس کے پیچھے ہے وہ یہی ہے، تاکہ ان معصوموں کی بے زبانوں کی فریاد اس مالک حقیقی تک پہنچے۔ استسقا طلب آب کی کیفیت، امام نے کیا فرمایا؟ تم ہوتے تو مجھے دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آب کیسے کر رہا تھا۔ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھانے والے حسین نے یہ نہیں فرمایا تم ہوتے تو دیکھتے میں نے قاسم کا پامال لاشا کیسے اٹھایا، تم ہوتے تو دیکھتے میں نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے کھینچا، تم ہوتے تو دیکھتے میں نے غازی عباس کے شانے کیسے اٹھا۔ نہیں، فرماتے ہیں تم ہوتے تو دیکھتے کیفست، کہ میں پانی کس طریقے سے مانگ رہا۔ یعنی پوری واردات کربلا میں امام علیہ السلام نے زور اس بات پر دیا تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگتا۔ اس پر جب میں نے غور کیا تو کافی عرصے تک مسئلہ تلاش و تفحص میں ایک
روایت سرکار مجلسی نے، اسے آپ سن لیں، شب جمعہ ہے، سرکار محسوسات کی باتیں ہیں، رونے کے لیے تو آقا کا نام کافی ہے۔ سرکار مجلسی نے ایک روایت کتاب حیات السبتین بہار کی 44ویں جلد میں لکھی، وہاں سے اس کو کسی حد تک درک کیا جا سکتا ہے۔ سرکار لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عہد امامت ہے آپ کا بعد شہادت امام حسن علیہ السلام۔ ایک سائل مدینے میں آئے، مسجد میں پہنچا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں شریف ہوں اور مستحق ہوں، مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں میری آبرو محفوظ رہے اور میری ضرورت پوری ہو۔ لوگوں نے کہا وہ ایک ہی گھر ہے، بطول کے بیٹے کا دروازہ، جہاں آبرویں بھی محفوظ رہتی ہیں، عزتیں بھی بچ جاتی ہیں اور ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے راستہ بتایا، فرزند بطول کے دروازے پر آیا، چوکھٹ کو چوما، اجازت لی، سلام کیا، رحیم و کریم آقا نے چہرے پر نظر ڈالی، ضرورت مند ہے۔ قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی جو ضرورت تھی اسے 200 دینار درہم جو بھی سکہ رہا ہو وہ عطا کر دی، ایک تھیلی دی، لے کے یوں دیکھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہ کہ خندہ پیشانی سے ہر ایک سے پیش آتے، کبھی غصے میں کسی نے نہ دیکھا، کسی سے بلند آواز سے بات نہ کرتے، نرم مزاجی سے پیش آتے، ہلکے لب و شیریں لب و لہجے میں ہلکے انداز میں باتیں کرتے۔ ایک بار امام کے پاس جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے اس شخص سے یہ کہا کہ بھائی امام کا عطیہ ہے، دے دیا، اپنی ضرورت پوری کرو، جاؤ، تم تو یوں دیکھ رہے ہو الٹ پلٹ کے گن کے جیسے تم نے کوئی چیز بیچی ہو، کوئی سودا کیا ہو۔ وہ حسین جن کے چہرے پر کبھی غیظ و غضب کے آثار نہیں آتے، ایک بار خشمگی ہوئے، تیوری پر بل پڑے اور اس پاس کھڑے شخص کو جو اصحاب میں سے تھے انہیں ذرا تیزی کے ساتھ ان لہجے میں آپ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، خبردار کسی سائل کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا۔